الحمد لله ذي المجد والعلا والهيبة والثناء فالق الحب والنوى هو الذي يصورنا في الأرحام كيف يشاء والصلاة والسلام على محمد المصطفى ومن علينا بنبيه المجتبى وعلى آله وأصحابه المتعدبين بالتقوى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما آمنت بالله صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا جو خالق کائنات ہے، مجھے اور آپ کو پیدا کرنے والا ہے، کل کائنات کا مالک اور خالق اور رازق ہے۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد تاجدار انبیاء سید سرورہ خاتم المرسلین راحت العاشقین محبوب رب العالمین احمد مجتبی آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں ہدیہ عقیدت و محبت عرض کرنے کے بعد انتہائی واجب الاحترام معزز محترم سامعین کرام، جمعۃ المبارک کی ان بابرکت گھڑیوں میں میں اور آپ اللہ کے حضور حاضر ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالی میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ آج میں جس موضوع پر آپ کے سامنے گفتگو کرنے لگا ہوں وہ ایک معاشرتی مسئلہ ہے جس سے تقریباً ہر شخص ہی متاثر ہوتا ہے۔ اس مسئلے کی وجہ سے اکثر ذہن پریشان رہتے ہیں۔
الجھے رہتے ہیں، اور بسا اوقات اگر کوئی اس مسئلے کو اپنے اوپر طاری کر لے تو دل ٹوٹ جاتا ہے، انسان مایوس ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات انسان اپنی زندگی سے ہی مایوس ہو جاتا ہے۔ اس لیے قرآن و حدیث کے اندر ہمیں اپنے مسائل کا حل تلاش کرنا چاہیے، کیونکہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے مسائل کو حل کرنا جانتا ہے۔ ہمارے ہاں ایک معاشرتی مسئلہ ہے کہ ہم جب لوگوں کی منفی باتیں سنتے ہیں، جب لوگوں کی تنقید ہمارے اوپر ہوتی ہے تو وہ باتیں ہمیں اکثر توڑ دیتی ہیں۔ بالخصوص گھریلو زندگی میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ فلاں نے تمہارے بارے میں یہ بات کی، فلاں نے تمہارے بارے میں ایسی بات کی، اس نے آپ کے خلاف بات کی۔ تو انسان جب لوگوں کی باتیں اپنے بارے میں سنتا ہے تو وہ متاثر ہو جاتا ہے، اور ویسے بھی یہ ایک مرض ہے۔ جس طرح وبائی مرض ہوتے ہیں، یہ بھی دوسروں کے بارے میں باتیں کرنا، تنقید کرنا، تقریباً پورا معاشرہ اس مرض کا شکار ہے۔ بالخصوص جب سے یہ سوشل میڈیا آیا ہے تو تنقید پہلے سے زیادہ بڑھ گئی ہے۔ وہ لوگ جن کو بالکل بھی شعور نہیں ہے وہ بھی تنقید کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک اہم ترین ہمارے اس دور کا مسئلہ کہ لوگوں کی ان منفی باتوں سے جان کس طرح چھڑائیں، لوگوں کی تنقید اور منفی باتوں کے ماحول میں ہمیں کیا رویہ اپنانا چاہیے۔ صحیح رویہ کیا ہے؟ جب لوگ آپ کے خلاف باتیں کر رہے ہوں تو اس وقت قرآن و حدیث کی رہنمائی کیا ہے اور ہمیں کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے، اسی کے اوپر چند باتیں آپ کے سامنے گوش گزار کروں گا۔ اللہ میری زبان کو سچائی کا نور عطا فرمائے۔ سب سے پہلا اصول اور پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں، اسلام نے ہمیں سب سے پہلے تو یہ تعلیم دی ہے کہ ہم کسی کو بات کرنے کا موقع ہی نہ دیں۔ یعنی ہم کوئی ایسا کام ہی نہ کریں کہ لوگوں کو باتیں کرنے کا موقع ملے۔ اس کی دلیل بخاری شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے۔ فتح مکہ کے بعد آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت سیدہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے ارشاد فرمایا اے عائشہ، اگر تمہاری قوم نے نیا کلمہ نہ پڑھا ہوتا، یعنی ابھی جہالت سے نکل کر اسلام کی طرف آئے ہیں، اے عائشہ
اگر تمہاری قوم نے نیا نیا کلمہ نہ پڑھا ہوتا تو میں کعبہ شریف کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر تعمیر کرتا۔ آج کعبہ شریف 4 کونوں پر مشتمل ہے، اور جو گلائی والا حصہ ہے حتیم، وہ کعبے سے باہر نکال دیا گیا ہے، جبکہ یہ بھی کعبے کا حصہ ہی ہے۔ جو حتیم ہے یہ کعبے کا حصہ ہی ہے۔ حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے جو کعبہ شریف تعمیر کیا تھا اس کے 2 دروازے تھے، اور گلائی میں یہ حتیم اس کے اندر داخل تھا۔ تو میرے نبی پاک نے فرمایا، عائشہ اگر تمہاری قوم نے نیا نیا کلمہ نہ پڑھا ہوتا تو میں حتیم کو بھی کعبے میں داخل کرتا، دوبارہ سے تعمیر کرتا اور اس کے 2 دروازے لگاتا۔ لیکن نبی پاک نے یہ کام کیوں نہیں کیا؟ سرکار نے دوبارہ کعبے کی تعمیر کیوں نہیں کی؟ اس لیے کہ تاکہ لوگ باتیں نہ کریں، لوگوں کو موقع مل جائے گا، کوئی بات کرے گا، کوئی بات کرے گا، تو فضول باتوں کا باب ہی بند ہونا چاہیے۔ حالانکہ اللہ کے نبی چاہتے تو کر سکتے تھے، لیکن سرکار نے لوگوں کو باتیں کرنے کا موقع فراہم ہی نہیں کیا۔ اصول یہ ہے، اصول یاد رکھیں، اصول یہ ہے کہ اگر کوئی بات کرنا ضروری ہے، کوئی کام کرنا ضروری ہے جو حق ہے، اگر آپ وہ نہیں کریں گے تو شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حرج ہوگا، حق قائم نہیں ہوگا۔ تو اب حکم یہ ہے کہ لوگوں کی پرواہ کیے بغیر آپ حق کا ساتھ دیں اور وہ بات اور وہ کام کریں، اگرچہ لوگ جو مرضی کہتے رہیں۔ لیکن اگر کوئی ایسا کام ہے، کوئی ایسی بات ہے جو آپ کر لیں تو بہتر ہے، نہ کریں تو شریعت کے اندر حرج کوئی نہیں ہے، تو اب حکم یہ ہے کہ لوگوں کی باتوں سے بچنے کے لیے فرمایا اس کام کو چھوڑ دو تاکہ لوگوں کو باتیں کرنے کا موقع نہ ملے۔ پہلا اصول، پہلی بات یہ ہے۔ اب دوسری بات اور دوسرا اصول، اگر آپ کوئی ایسا کام کر رہے ہیں کہ لوگ سمجھ نہیں پا رہے، یا اس کام میں کوئی ابہام ہے اور لوگ وہم میں مبتلا ہو کر بات کر سکتے ہیں، تو اس وقت سیرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے کہ ابہام کو دور کریں اور وضاحت کریں تاکہ لوگ باتیں نہ کریں۔ اب اس کی دلیل جو پہلے میں نے حدیث پاک پڑھی وہ بخاری شریف کی ہے، یہ حدیث پاک مسلم شریف کے اندر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امہات المومنین میں سے ایک ہماری روحانی ماں کو لے کر رات کے وقت گھر سے باہر نکلے، گلی کے اندر جا رہے تھے، آگے سے ایک صحابی رسول وہ تشریف لا رہے تھے۔ اللہ کے نبی اور صحابی دونوں کا آمنا سامنا ہوا، وہ گزر گئے، اللہ کے نبی رک گئے۔ جب وہ گزر گئے تو سرکار نے آواز دی، اس کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا میاں یہ میری زوجہ ہے، یہ میری زوجہ ہے۔ انہوں نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی لجپالا میری کیا مجال
کہ میں آپ کے بارے میں کوئی برا خیال سوچوں؟ فرشتوں سے پاک زندگی جس نبی کی ہے میں اس کے بارے میں کوئی غلط گمان کروں؟ میری کیا جرت؟ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت کیا ارشاد فرمایا؟ میرے نبی پاک نے فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الشیطان یجری مجرا دمہ، فرمایا شیطان جس طرح انسان کے اندر خون دوڑتا ہے اور خون باریک باریک نالیوں سے بھی گزرتا ہے، اسی طرح شیطان باریک باریک چالیں چلتا ہے۔ کہیں دماغ میں آ سکتا تھا کہ رات کی اس تاریکی میں اللہ کے نبی کے ساتھ کون سی عورت جا رہی تھی؟ فرمایا میں نے وضاحت کر دی ہے تاکہ شیطان تمہارے اوپر چال نہ چل سکے۔ تو فرمایا دوسرا اصول یہ ہے کہ اگر لوگ بات کر سکتے ہیں تو آپ وضاحت کر دیں۔ اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں جی مجھے کیا ہے، لوگ جو مرضی باتیں کریں، میں تو ٹھیک ہوں۔ بھائی آپ بالکل ٹھیک ہیں، لیکن لوگوں کو ابہام سے نکالنے کے لیے وضاحت دینا یہ بھی سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ بھی میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے۔ اس لیے اگر آپ کو کبھی وضاحت دینی پڑ جائے تو اسے بے عزتی محسوس نہ کریں، کیونکہ وضاحت دو گے یہ تمہارا بڑا پن ہوگا، یہ تمہاری اعلیٰ ظرفی ہوگی، اور دوسروں کو وہم سے نکالنے کے لیے وضاحت دینا یہ میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ میرے کریم آقا علیہ السلام کی سنت ہے۔ اب تیسرا اصول، یہ دو اصول ہو گئے، اب تیسرا اصول یہ ہے کہ بعض اوقات انسان کسی کے ساتھ تعلق بناتا ہے، نئی نئی یاری لگی، دوستی ہوئی تو سبز باغ دکھائے، بڑے وعدے کر لیے، میں یہ کروں گا میں یہ کروں گا، اب بعد میں وعدہ پورا نہ کر سکا، اب لوگوں کو موقع مل جاتا ہے وہ باتیں کرتے ہیں۔ اب اس مسئلے میں میرے اور آپ کے نبی کی سنت یہ ہے کہ کوئی ایسا وعدہ کریں ہی نہ کہ جو پورا نہ کر سکیں اور بعد میں لوگ باتیں کریں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام طائف سے واپس پلٹے، آپ جانتے ہیں کہ طائف تک 10 سال میرے نبی نے کیسی زندگی گزاری ہے، میں آپ کو سناتا رہتا ہوں کن کن مشکلات سے اللہ کے نبی گزرے ہیں، اور پھر طائف کا سفر وہ بھی مشکل ترین سفر تھا۔ لوگوں کو اللہ کے نبی نے دعوت دی اور وہ پتھر مار رہے ہیں، اللہ کے نبی کو لوگوں کی ضرورت تھی۔ جب طائف سے زخمی ہو کر میرے کریم آقا واپس لوٹے تو قبیلہ بنو عامر کو میرے نبی نے دعوت اسلام پیش کی، تو قبیلہ بنو عامر کے سردار نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کا ساتھ دیں گے، لیکن آپ ہمارے ساتھ وعدہ کریں کہ آپ کے دنیا سے جانے کے بعد، آپ کے وصال کے بعد حکومت ہماری ہوگی، آپ کے دنیا سے جانے کے بعد حکومت ہم قائم کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والامر بید اللہ، فرمایا میں تم سے یہ وعدہ نہیں کرتا، کلمہ پڑھنا ہے تو پڑھو، نہیں پڑھنا تو نہ پڑھو، اس لیے کہ حکومت قائم کرنا میرے رب کا کام ہے۔ اللہ کے نبی حالانکہ چاہتے تو وعدہ کر سکتے تھے، لوگوں کی ضرورت تھی اللہ کے نبی کو، حالات ایسے تھے، لیکن سرکار نے ایسا وعدہ نہیں کیا کہ بعد میں لوگ باتیں کریں، وہ وعدہ پورا نہ ہو اور لوگوں کو تنقید کرنے کا موقع مل جائے۔ اب تک جو میں نے آپ کو 3 حدیثیں سنائی،
پہلی بخاری شریف کی، دوسری مسلم شریف کی، تیسری یہ 3 اصول اور 3 حدیثیں میں نے آپ کو سنائی ہیں۔ اب ان سے پتہ یہ چلا کہ شریعت کا مزاج یہ ہے، رسول اللہ کی سنت یہ ہے کہ لوگوں کو باتیں کرنے کا موقع ہی نہ دو، لوگوں کو تنقید کرنے کا موقع ہی نہ دو، کوئی ایسا کام ہی نہ کرو کہ لوگ تمہارے بارے میں باتیں کریں۔ اب اس کے باوجود آپ نے پوری کوشش کی، آپ نے وضاحت بھی کر دی، لیکن لوگ پھر بھی منفی باتیں کر رہے ہیں، آپ کے بارے میں لوگ پھر بھی غلط رویہ اختیار کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آج کا ہمارا موضوع یہی ہے، اور یہی وہ مسئلہ ہے، یہی وہ مرض ہے جس میں پورا معاشرہ انوالو ہے، جو پورے معاشرے کو یہ مرض لگا ہوا ہے کہ بے جا لوگوں کے بارے میں تنقید کرنا، بلا وجہ لوگوں کے بارے میں باتیں کرنا، بلا وجہ لوگوں کے بارے میں منفی پروپوگنڈا کرنا۔ جب آپ ٹھیک ہوں، آپ کوشش کر رہے ہیں، وضاحت بھی دے رہے ہیں، لوگ پھر بھی آپ کے بارے میں منفی باتیں کر رہے ہیں، تو اب قرآن اور حدیث ہمیں کیا حکم دیتا ہے؟ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اب ہمیں جو ہے لوگوں کی باتیں سن کر آگے سے کیا رد عمل دینا چاہیے؟ تو اس بارے میں بھی ہمارا رب اور ہمارا رسول ہماری رہنمائی فرما رہا ہے۔ بالخصوص جب لوگ منفی باتیں کرتے ہیں اور بندہ کہتا ہے اب میری تو عزت ہی نہیں رہی خاندان کے اندر، بالخصوص میں تو اب خاندان میں کسی کے پاس بیٹھنے کے قابل نہیں رہا، میں تو معاشرے میں چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہا، ہر جگہ پر میرے خلاف باتیں ہو رہی ہیں، تو ایسی صورتحال کے اندر اب سب سے پہلے کہ جب آپ کی طرف سے کوئی غلطی بھی نہیں اور آپ ٹھیک بھی ہیں، آپ حق پر بھی ہیں، اور آپ کی طرف منفی باتیں کی جا رہی ہیں، تو اس وقت سیرت نبوی ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے کہ لوگوں کی ان منفی باتوں سے آپ مثبت چیزیں اور مثبت پہلو نکال لیں۔ کیوں؟ لوگ تو اس لیے باتیں کر رہے ہیں کہ آپ ٹوٹ جائیں، لوگ اس لیے پروپوگنڈا کر رہے ہیں کہ آپ روئیں، آپ کمزور پڑ جائیں، اور اگر آپ نے ہی ویسا کر دیا تو لوگ کامیاب ہو جائیں گے۔ اب حکم یہ ہے کہ ان کی منفی باتیں جو آپ کو پریشان کرنے لگیں تو آپ ان کی منفی باتوں سے پریشان نہ ہوں۔ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، لوگوں کی ملامت کرنے سے آپ خوف زدہ نہ ہوں، بلکہ ان کی ان منفی باتوں سے مثبت پہلو نکالیں، اور اس وقت سب سے پہلی چیز اپنے دل میں یہ بٹھا لیں کہ عزتوں کا مالک میرا اللہ ہے، عزت دینے والا، پھر بولیے عزت دینے والا، عزتوں کا مالک میرا اللہ ہے، اور عزتوں کی حفاظت کرنے والا بھی اللہ، جسے عزت دے لوگ جتنی مرضی اس کے خلاف زبانیں چلاتے رہیں، اللہ جسے عزت دے اسے ذلیل کوئی کر سکتا۔ تو جب لوگ منفی باتیں کر رہے ہوں تو پہلی چیز مثبت پہلو نکالو اور دماغ میں یہ چیز بٹھا لو کہ ان کی بے عزتی کرنے سے میری کم عزت نہیں ہوگی، اس لیے کہ عزت کا مالک میرا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ، قوم ساری میلے پہ گئی، اٹھایا کلاڑا اور مارا جا کے ان کے خداؤں کو، کسی دا نک کپ چھڈا، کسی دا ہاتھ، کسی دا پیر، کسی دا سر لا دیتا، تے کلاڑا سب سے بڑے بت کے اوپر کاندھے پہ رکھ کے آ گئے۔ قوم واپس پلٹی، دیکھا اپنے خداؤں کا برا حال، کہنے لگے ایک کوئی جوان ہے
जिदा नाम इब्राहिम है कम वो नहीं कीता होएगा। सारी कौम, नमरूद ने बुला लिया हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को, पूछा ये काम आपने किया है? फरमाया जिदे कंधे ते कुल्हाड़ा पिया सी उस खुदा को पूछो, मेरे को की पूछ दे हो। इस्तेहजान उनको कहा कि जिसको मानते हो वो तो बोल नहीं सकते हैं, जो अपनी हिफाजत नहीं कर सकते वो तुम्हारी हिफाजत कैसे करेंगे। लेकिन उन्होंने सजा दी, कहा चिखा जलाओ, इब्राहिम को आग में डाल दो। सजा दी उन्होंने, तो सजा दी, लेकिन रब ने शाने जाहिर कर दी। अब पूरी कौम जुबानें चला रही है, पूरी कौम आपके खिलाफ प्रोपोगंडा कर रही है, पूरी कौम मनफी बातें कर रही है। सजा के तौर पर आपको आग में डाला जा रहा है। जब आग में डाला गया उन्होंने सजा दी, रब ने करम किया, कुलना या नारो कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम, अल्लाह ने आग को गुलजार फरमा दिया। अल्लाह ने आग को गुलजार फरमा दिया। अब कहा इस तरह तो इसको सजा नहीं मिली, दूसरी सजा, कहा मुल्क बदर कर दो, इलाके से निकाल दो, इस शहर से निकल जाओ। दूसरी सजा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ये दी गई, आप मुल्क बदर हो गए, वतन से ही निकाल दिए गए, शहर से निकाल दिए गए। अब लोग बातें कर रहे हैं, आपके खिलाफ प्रोपोगंडा कर रहे हैं, सारी कौम की जुबानें आपके खिलाफ चल रही हैं। अब मेरे या आप जैसा हो तो वो तो यही कहेगा ना कि मेरी तो इज्जत ही नहीं रही, अब मैं तो मुल्क से भी निकाल दिया गया, मैं कौन सा नाक लेकर जाऊं। लेकिन वो तो हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह थे ना, उन्होंने कहा मेरा सब कुछ मेरे रब तेरी राह में कुर्बान है। कुर्बान करके जब निकले, अब अल्लाह ने करम क्या किया, अल्लाह ने इनाम क्या दिया, इज्जतों का मालिक मेरा अल्लाह है। अब रब ने करम क्या फरमाया, फिर हजरत इस्माइल पैदा हुए, हजरत इसहाक पैदा हुए, इसहाक से याकूब नबी पैदा हुए, याकूब से यूसुफ नबी पैदा हुए, बाप भी नबी, बेटा भी नबी, पोता भी नबी, पड़पोता भी नबी, 12,000 नबी, बाज रवायात में 40,000 नबी अल्लाह ने इब्राहिम खलीलुल्लाह की नस्ल में पैदा फरमाए। 12,000 नबी अल्लाह ने इब्राहिम की नस्ल से पैदा किए, जिन्होंने बाबुल से निकाला था, जिन्होंने और से निकाला था। अल्लाह ने काबे की तामीर के लिए उन्हें चुन लिया, वो उधर से निकाल रहे हैं, वो इधर काबा तामीर कर रहे हैं। और फिर अल्लाह ने आखिरी नबी भेजा तो इब्राहिम खलीलुल्लाह की औलाद में से भेजा, और जब आखिरी नबी पर नमाज फर्ज हुई तो नमाज में अल्लाह के नबी ने रख दिया अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहिम। ये कौन से इब्राहिम है जिनको आग में डाला जा रहा है, जिनके खिलाफ बातें हो रही हैं, जिनको मुल्क से निकाला जा रहा है, जिनके खिलाफ प्रोपोगंडे हो रहे हैं। उन्होंने सब्र किया, अल्लाह ने अजर क्या दिया। कल उनके खिलाफ जुबानें चलती थीं, आज वुजू करके करोड़ों नमाजी दो जानू होकर बैठकर उन पर दुरूद पढ़ रहे होते हैं। तो उसूल ज़हन में रखें, इज्जतों का मालिक, फिर बोलिए इज्जत देने वाला। अगर पूरा मुआशरा तुम्हारे खिलाफ बातें कर रहा है तो परेशान नहीं होना, इसलिए कि अगर सारा मुआशरा भी परेशान कर रहा है, अगर अल्लाह ने इज्जत देनी है तो तुम्हारी इज्जत घट सकती नहीं है। इसलिए फरमाया इज्जत देने वाला अल्लाह और इज्जत की हिफाजत करने वाला भी
اللہ ہے۔ اس لیے اصول یہ ہے کہ اب آپ نے پریشان نہیں ہونا، بلکہ یہ آپ کا امتحان ہے کہ رب دیکھ رہا ہے تم عزتوں کا مالک کسے سمجھتے ہو، عزتوں کا مالک کسے سمجھتے ہو۔ تو آپ منفی باتوں سے مثبت پہلو نکالیں، اور ان کی جو منفی باتیں ہیں لوگوں کی، آپ اس کو اپنی طاقت بنا لیں۔ یہ پہلا پہلو ہے۔ ایک پہلو ہے کہ جب لوگ منفی باتیں کر رہے ہوں تو اس میں سے مثبت پہلو کیا نکالنا ہے کہ عزت دینے والا میرا اللہ ہے۔ دوسرا پہلو اسی بات کا کہ جب لوگ آپ کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، آپ حق پہ ہیں، آپ غلط بھی نہیں ہیں، آپ وضاحت بھی دے چکے ہیں، لیکن لوگ پروپوگنڈا کر رہے ہیں، تو اس طرح کی کیفیت میں ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ اب دوسرا پہلو سنو، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ فیض القدیر کے اندر علامہ مناوی علیہ رحمہ نے حضرت امام حسن بصری کے حوالے سے یہ قول نقل کیا ہے، اور بعض کتابوں کے اندر حضرت غالباً ایک اور اللہ کے ولی جنید بغدادی کے بارے میں بھی یہ واقعہ ملتا ہے، لیکن امام مناوی نے اس کو امام حسن بصری کے حوالے سے لکھا ہے کہ ایک بندہ امام حسن بصری کے پاس حاضر ہوا، سلام لیا اور آ کر عرض کرنے لگا، حضور میں فلاں جگہ سے آ رہا ہوں، وہاں ایک فلاں بندہ بیٹھ کر آپ کے خلاف باتیں کر رہا ہے، وہ آپ کے بارے میں یہ اول فول بک رہا ہے، وہ آپ کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا۔ آپ نے اپنے خادم کو بلایا، فرمایا ٹرے لے کر آؤ، ٹوکری لے کر آؤ۔ ٹوکری منگوائی، فرمایا اس میں فروٹ رکھو۔ وہ فروٹ سے بھر کر آپ نے خادم کو دی، فرمایا یہ جو بتا رہا ہے نا اس بندے کے پاس جاؤ اور یہ سارا فروٹ اسے دے کر آؤ، اور اسے کہو اللہ کے بندے تو نے ہمیں اپنی نیکیاں دی، بدلے میں ہم تجھے فروٹ کھلا رہے ہیں، تو نے ہمیں اپنی نیکیاں دی، بدلے میں ہم تمہیں۔ تو دوسرا پہلو یہ بات سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو میری، کہ جب لوگ آپ کے خلاف باتیں کر رہے ہیں تو مثبت پہلو کیسے نکالنا ہے؟ پہلا وہ، دوسرا یہ کہ آپ اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں، اس لیے کہ جو آپ کے خلاف باتیں کر رہا ہے وہ اپنی نیکیاں تجھے دے رہا ہے، وہ اتنا احسان تیرے اوپر کر رہا ہے۔ تو مثبت پہلو آپ نے اس طرح سے نکالنا ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ، قربان جاؤں، کوئی چھوٹی ذات ہے، مجتہد، 6 لاکھ حدیثوں کے حافظ، اللہ کے قرآن کے محافظ، حضرت امام احمد بن حنبل، آپ کو خط آیا، شاگرد نے خط کھولا، جب خط پڑھنے لگا تو اس کے اوپر بڑے برے الفاظ لکھے ہوئے تھے، آپ کی شان کے خلاف بڑی گستاخانہ باتیں لکھی ہوئی تھیں۔ شاگرد چپ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا پڑھتا کیوں نہیں؟ عرض کی حضور یہ اس قابل نہیں کہ پڑھوں۔ فرمایا پڑھو۔ جب پڑھا گیا تو اس نے کہا پتہ نہیں یہ کون سا بدبخت گستاخ ہے جس نے اتنے بڑے امام کو گالیاں لکھ کے بھیجی ہیں۔ امام احمد بن حنبل، آپ نے فرمایا نہ اسے برا نہ کہو، کتنے خط آتے ہیں جس میں لوگ میری تعریف کرتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو میرے ہاتھ چومتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو مجھ سے پیار کرتے ہیں۔ اگر ساری دنیا ہی مجھ سے پیار کرنے لگ جائے تو مجھے کیسے پتا چلے گا کہ میرے اندر کمیاں کون سی ہیں؟ اگر سارے لوگ میری تعریف کرنے لگ جائیں تو میرا نفس تگڑا ہو جائے گا، یہ مجھے گناہ میں مبتلا کر دے گا۔ فرمایا 2-4 بندے تو ایسے ہونے چاہیے جو میرے خلاف باتیں کریں تاکہ میں اپنے نفس کو کنٹرول کر سکوں۔ اللہ اکبر، بڑے لوگوں کی بڑی باتیں، کیا خوبصورت پہلو ہے۔ آپ بھی سوچیں، میں بھی سوچوں،
اگر میرے خلاف آپ، میری اور آپ کی تو اوقات ہی کیا ہے یار، میری اور آپ کی کیا عزت ہے جب اللہ کے نبی کے بارے میں، صحابہ، اہل بیت اطہار اور اتنے ائمہ مجتہدین کے بارے میں جب وہ یہ تعلیم دے رہے ہیں، فرمایا ان کی منفی پروپوگنڈے سے تم یہ پہلو نکالو کہ اگر یہ نہ کرتے تو میرا نفس مجھے گناہ پہ لگا دیتا، کوئی چند لوگ تو ہونے چاہیے جو میرے خلاف ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اب چوتھا اصول، یہ تین اصول آپ نے سنے، اس کے اوپر میں نے حدیث پاک اور رسول اللہ کی سیرت بتائی۔ اب چوتھا اصول یہ ہے کہ آپ حق پہ ہیں، آپ نے وضاحت بھی دے دی ہے، لیکن لوگ آپ کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، لوگ تنقید کر رہے ہیں، آپ کے بارے میں منفی پروپوگنڈا کر رہے ہیں۔ تو چوتھا اصول یہ ہے کہ یا تو آپ خود جواب دیں یا پھر چپ ہو جائیں اور فرشتوں کو جواب دینے دیں، یا پھر تیسری صورت آپ خاموش رہیں، آپ کا رب ان کو جواب عطا فرمائے گا۔ اب ان تینوں کے اوپر تین حدیثیں سن لو۔ جب آپ کے خلاف باتیں کر رہا ہے کوئی، پہلا مرحلہ آپ بات کا جواب دیں۔ اگر آپ بات کا جواب دیں گے فرشتے آپ سے دور ہو جائیں گے۔ یہ حدیث پاک ہے، جب بندہ کسی کے خلاف بات کرتا ہے، لڑائی جھگڑا کرتا ہے، کسی کی منفی باتوں کا جواب دیتا ہے تو فرشتے دور ہو جاتے ہیں، کہتے چل آپ ہی نبڑوں، آپ ہی کم کر۔ اور دوسری بات، آپ خاموش رہیں، فرشتوں کو جواب دینے دیں۔ طویل حدیث ہے لیکن اس کا مفہوم میں آپ کے سامنے صرف رکھ رہا ہوں۔ طویل حدیث ہے اس لیے میں مفہوم آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ تمہارے خلاف باتیں کریں تو آپ خاموش رہو، اس لیے کہ فرشتے جواب دیں۔ اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ میرے بندے کی عزت کے محافظ بن جاؤ اور اس بندے کی عزت کا دفاع کرتے ہوئے ان کو جواب دو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ، آپ گلی میں نکلے، کسی نے آپ کو گالی دی، کسی نے آپ کو گالی دی، آپ نے اس کو بلایا، فرمایا اگر قیامت نہ آنی ہوتی تو میں تجھے اس گالی کا جواب دیتا، اگر قیامت نہ آنی ہوتی تو میں تمہیں اس گالی کا جواب دیتا، کیونکہ قیامت آنی ہے اور فیصلہ رب کی عدالت میں ہونا ہے، اس لیے جاؤ، میں تجھے اس کا کوئی جواب عطا نہیں کرتا۔ اب تیسری بات کہ جب لوگ آپ کے خلاف باتیں کر رہے ہیں آپ خاموش ہو جائیں اور آپ کا جواب آپ کا رب دے گا، آپ کا جواب آپ کا۔ اب آپ مجھے بتائیں آپ کو جواب دینا چاہیے یا رب والا جواب؟ تہاڈا جواب چنگا ہے یا رب دا جواب چنگا ہے؟ بولو تو صحیح یار، رب کا جواب تے اسی تے کہنے ہیں تو بول تے صحیح، جے چار نہیں سنائیاں تے مینوں بھی تو چودھری نہ آکھی، کیوں جی؟ اسی تے نقد و نقد کام کرنے ہیں۔ اب سنو حدیث اور اس پر عمل کرنا، ایمان تازہ ہو جائے گا، دل کے اندر ایسی خوشی پھوٹے گی۔ سنو میرے نبی کا فرمان، میرے کریم آقا علیہ السلام کی حدیث، جامع ترمذی کے اندر سیاہ ستہ کی بڑی کتابوں میں سے ہماری جو 6 کتابوں میں سے تیسرے درجے کی جامع ترمذی کے اندر میرے اور آپ کے آقا و مولا کا فرمان ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ گناہگار کسی گناہ سے توبہ کر لیتا ہے، جب کوئی گناہگار بندہ کسی گناہ سے توبہ کر لیتا ہے اور وہ گناہ چھوڑ دیتا ہے، اب کوئی بندہ اسے تانا دے، اوے تو تے فلاں کام کرن والا ہے،
ओए तू ते वो फलां बुराई करने वाला है, जो गुनाह वो छोड़ चुका है, तंजिया तौर पर उसकी इज्जत घटाने के लिए उसको ताना दे कि तू तो फलां गुनाह करने वाला है। अल्लाह के नबी ने फरमाया और वो बंदा आगे से चुप हो जाए कि मेरा अल्लाह तुझे जवाब देगा। जामे तिरमिज़ी के अंदर हदीस है, रब फरमाता है वो बंदा उस वक्त तक मरेगा नहीं जब तक उस गुनाह में खुद मुब्तला नहीं हो जाएगा। अल्लाह उस मनफी बात करने वाले को क्या सजा देगा? जिस गुनाह का ताना दे रहा है अल्लाह उसे उस गुनाह में मुब्तला कर देगा। कितनी बड़ी सजा है, कितना बड़ा जवाब है। तो रब को जवाब देने दिया करो, खुद क्यों जवाब देने लग जाते हो? अगर आपके खिलाफ कोई बात कर रहा है तो फरमाया तुम अल्लाह पर छोड़ो, फिर देखो अल्लाह फरमाता है उस वक्त तक उस बंदे को मौत नहीं आएगी जब तक वो उस गुनाह में खुद मुब्तला नहीं हो जाएगा। हज़रत इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह ताला अलैह, लोग बातें करने नहीं छोड़ते, लोग मनफी बातें करते हैं, लोग तनकीद करते हैं, लेकिन मैं बता ये रहा हूँ हमारा रवैया क्या होना चाहिए। कुरान हदीस हमारी रहनुमाई क्या करता है। जब लोग आपके खिलाफ बातें करें तो हमें क्या करना चाहिए। हज़रत इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं लोगों की बातें अगर सर पर रखोगे तो ये ऐसे पत्थर हैं जिनके नीचे तुम दब जाओगे, और अगर लोगों की बातों को अपने पाँव के नीचे रखोगे तो तुम बुलंदियों पर पहुंच जाओगे। बुजुर्ग यहाँ मिसाल देते हैं, वो बड़ी मशहूर मिसाल है कि वो एक कुएं में बैल गिर गया। एक बैल, पुराना दौर था, कुएं में बैल गिर गया, लोगों ने निकालना चाहा तो बैल वजनी था, अब कुएं से बैल निकल नहीं रहा था। लोग परेशान, क्या करें, कहा यहाँ ये जल जो है भूखा प्यासा मरेगा, पता नहीं किस अंदाज में इसकी जान निकलेगी। चंद लोग जमा हुए, उन्होंने कहा ऐसा करो इस पे मिट्टी डाल दो, इस कुएं को बंद कर दो ताकि ये जल्द अज जल्द अल्लाह की बारगाह में बैल पहुंच जाए। लोगों ने मिट्टी डालना शुरू कर दी, जूं जूं उसके ऊपर मिट्टी डाली वो पानी के ऊपर मिट्टी आती गई। जब बैल के पाँव तक मिट्टी आई उसने झटका दिया, जोर लगाया, अपना पाँव निकाल के मिट्टी के ऊपर रखा, वो थोड़ा सा ऊंचा हो गया, फिर मिट्टी ऊपर, वो इधर उधर होता है, मिट्टी नीचे, वो फिर यहाँ तक के वो लोग मिट्टी डालते गए, वो पाँव निकाल कर ऊपर रखता गया, इतना बुलंद हो गया कि कुएं से बाहर लोगों ने निकाल लिया। यही मिसाल है, जब लोग आपके खिलाफ बातें करें, जब लोग आपको तोड़ना चाहें, जब लोग मनफी प्रोपोगंडा करें, जब लोग आपके बारे में तीर और निश्तर चला रहे हूं, आप उन बातों को पांव के नीचे रखो, अल्लाह तुम्हें बुलंदियों पर पहुंचा देगा। अल्लाह अकबर कबीरा। एक पहलू और भी सुने, अल्लाह अकबर, कि जब लोग बातें करें तो मुस्बत पहलू कैसे निकालना है। हमारे अरबी अदब के अंदर एक शख्स गुजरा है जोहा, एक करैक्टर है, किरदार है जोहा। उसके बारे में वो कहा करता था कि लोग तनकीद करने से, बातें करने से बाज नहीं आते, लोग बातें करने से बाज नहीं आते। वो अपना वाकया बयान करता है कि एक दफ़ा जोहा और उसका बेटा एक गधे को लेकर सफ़र कर रहे थे। उसने अपने बेटे को गधे पे बिठाया, खुद आगे गधे को पकड़ के चलने लगा। एक जगह से गुजरा, लोगों ने देखा, कहा यार क्या ज़माना आ गया, बूढ़ा बाप पैदल जा रहा है, बेटा गधे पे बैठा है, शर्म हयाई ख़त्म हो गई। उसने कहा बेटे तुम नीचे आ जाओ। बेटे को कहा तुम गधा चलाओ, खुद गधे पे बैठ गया। थोड़ी देर गुजरी,
आगे से चंद लोगों ने देखा, कहा गज़ब खुदा का देखो यार, क्या ज़माना आ गया है। अच्छा खासा बाप गधे पे बैठा है, छोटा सा बच्चा पैदल चल रहा है। उसने कहा बेटे मैं भी नीचे आ जाता हूँ। दोनों नीचे आ गए। आगे लोग खड़े थे, उनकी नज़र पड़ी, कहा कैसे बेवकूफ़ लोग हैं, सवारी पास है, दोनों पैदल चले जा रहे हैं। उन्हें कहा पुत्र दो में उत्ते आ जा। दोनों गधे पे सवार हो गए। आगे थोड़ा सा सफ़र किया, लोगों की नज़र पड़ी, उन्होंने कहा यार क्या ज़माना आ गया है, भलाई रही नहीं, लोकां विच रहम ही ख़त्म हो गया। छोटा जिहा खोता है तो उत्ते दो बंदे बैठे न। वो नीचे उतरा, उसने कहा बेटे एक ही तरीका रह गया है, अगली टांगें तू पकड़, पिछली टांगें मैं पकड़ता हूँ, इसको उठा के कांधे पे रख लें। तो लोग किसी तरह भी बातें करने से रुकते, लोगों की जुबानें पकड़ी जा सकती नहीं, लेकिन मुझे और आपको आगे से क्या करना है। मैंने आपको कितनी हदीसें सुनाई? 6। कितने उसूल बताए? 4। 4 उसूल मैंने आपको बताए हैं, लोगों की मनफी बातों पर रवैया क्या अपनाना है, और 6 हदीसें सुनाई हैं। और मिसाल एक और सुन लो, आखिर पे गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ ले चलते हैं। बाज़ औक़ात ये बड़ी अहम तरीन बात करने लगा हूँ, इस पे गौर कीजिएगा। जेड़े सुते हुए हो हाथ खड़ा करो, माशाअल्लाह सारे ही जाग रहे हो हैं, सोया ना करो। एक तो टाइम ना लांदे नहीं हो, दूजा फिर सो जाते हो। जाग के सुने। बाज़ औक़ात लोग प्रोपोगंडा करते हैं, बातें करते हैं और वो तनकीद करते हैं आपको तोड़ने के लिए, उल्लू बनाने के लिए। वो तालिब इल्म, उनको सबक याद नहीं था, तो सब ने मशवरा किया कि कल उस्ताद जी आएंगे तो सबक की सुनावांगे, अगर सबक सुननगे तो फिर माशाअल्लाह दारा बयदरे वो लितर परेड भी होवेगी, कोई बहाना करो। उन्होंने एका कर लिया, उन्होंने क्या चलो कल उस्ताद जी आन दो, फिर कल उस्ताद नहीं पढ़ा सकेगा, जाओ। उस्ताद जी आए अगले दिन, सबसे पहला बच्चा, उसने जूं ही सलाम लिया, हाथ चूमा, कहा उस्ताद जी इन्ने हाथ गर्म, लगता है तुहानू बुखार है। उन्हें कहा उल्लू दिया पठिया मैं चंगा भला आया करूँ, चल मैनू कित्थे बुखार है। अंदर आके कमरे में बैठ गया। दूसरा तालिब इल्म आके सलाम लिया, उस्ताद जी तुहानू की होया, रंग जरद पीला होया होया है, लगता है तुहाडी तबीयत ठीक नहीं है। उसने कहा बेवकूफ़ मैं ठीक हूँ, पढ़ाने आया हूँ। तीसरा बच्चा, एक एक करके अंदर क्लास में आ रहे हैं। तीसरा आके सलाम लिया, उस्ताद जी लगता है सारी रात नहीं सुते हो, अखां लाल सुरख, दर्द से लगता है सारी रात जागते रहे हो। उस्ताद दे ज़हन च आया भी जेड़ा आंदा है वाकई कुछ ना कुछ तो है। वो चौथा पंजवां जो 5 बच्चों ने कहा ना उस्ताद जी तुसी बीमार हो, उन्हें कहा यार मैं बीमार तो है सा, लेकिन मैं क्या चलो बच्चों का हरज ना होवे, मैं सबक पढ़ा आवां, हुण तुसी कह रहे हो चलो मैं बीमार हाँ, जाओ छुट्टी करो। तो लोग बातें करते हैं बाज़ औक़ात आपका ज़हन उलझाने के लिए। एक और मिसाल देता हूँ, अल्लामा इब्ने हज़म बहुत बड़े अल्लामा हैं, उनकी एक किताब है, उन्होंने ये वाक़या लिखा है, अब गौर से सुनिएगा। आप फरमाते हैं कि एक ताजर, उसकी दुकान बड़ी चलती थी, बड़ा कारोबार था, बाकी उसके जो आसपास वाली दुकानों वाले थे वो बड़े परेशान थे। उन्होंने मशवरा किया यार किसी तरह इसको परेशान किया जाए। एक दिन वो नहा धोकर सफ़ेद कपड़े, सफ़ेद इमामा पहन के आया। अब एक जूं ही बाज़ार में दाखिल हुआ, पहली दुकान वाले ने सलाम लिया, कहा माशाअल्लाह किन्ने सोहने लगने पे हो, चिट्टा सूट, सोहनी दाढ़ी ते पीले रंग दा उत्ते इमामा। उन्हें कहा मैं चिट्टे रंग दा पा के आया। उन्हें फौरन उतार के देखा, उन्हें कहा चिट्टा रंग है, उन्हें कहा नहीं पीला है।
انہیں کہ اچھا پھر شاید غلطی ہو گئی بڈھی کو، انہیں پھر سر تے رکھ لیا، دکان کھولی، نال والا آ گیا، ماشاءاللہ بڑے سونے سفید سوٹ، خوشبو بھی آ رہی ہے، تے اے سرخ رنگ دا امامہ تے بڑا ہی جچ رہی ہے۔ انہیں کہا پاگل میں سفید بن کے آیا، اس نے فوراً اتارا، دیکھا، کہا سفید ہے، کہا مجھے تو سرخ نظر آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر گزری ایک اور آ گیا، اس نے بھی آ کے تعریف کی، کہا ماشاءاللہ سفید سوٹ تے بڑا ہی سونا لگ رہی ہے، لیکن اے جڑا زرد رنگ دا امامہ ہے نا، اے تے تواڈے تے اج بڑا ہی جچ رہی ہے۔ انہیں کہا میں چٹے رنگ دا پایا ہوا ہے، انہیں کہا مینوں زرد نظر آ رہی ہے۔ چوتھا آیا، انہیں کہا نیلے رنگ دا، جدو چوتھا آیا نا اور اس نے کہا نیلے رنگ دا امامہ بڑا ہی سونا لگ رہی ہے، انہیں امامہ اتار کے رکھ کے زمین تے سٹیا، کہا کوئی کہندا ہے پیلا ہے، کوئی کہندا ہے نیلا ہے، کوئی کہندا ہے زرد ہے، اوے میں سفید پہن کر آیا ہوں۔ اپنے بال نوچتے ہوئے وہ دکان سے باہر نکل گیا۔ امام ابن حزم یہ واقعہ لکھ کر آگے جملہ لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں لوگ تمہیں توڑنے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے بھی بعض اوقات باتیں کرتے ہیں، اپنے آپ پہ یقین رکھو تم کر کے کیا آئے ہو، اپنے آپ پہ یقین رکھو تم کر کے کیا آئے ہو۔ اس لیے لوگوں کی باتیں اس میں نہ آؤ، بلکہ فرمایا کہ لوگوں کے منفی باتوں سے بھی مثبت پہلو۔ وہ ایک تاجر تھا، اس نے قسم اٹھائی، کہا میں اپنی بیٹی کو جہیز دوں گا اور دنیا کی ہر چیز اپنی بیٹی کے جہیز میں دوں گا۔ جہیز گدھا گاڑیوں پر لاد کے بچی کے گھر بھیجنے لگا۔ راستے میں جو جہیز لے کر جا رہے تھے، ایک اونچا ٹیلا آیا ریت کا، کسی نے آواز لگائی دیکھو جہیز میں بیلچا اور کئی ہے، ذرا راستہ صاف کریں، بیلچا نکالو جہیز میں۔ اب آپ خود سمجھدار ہیں جہیز میں بیلچے کا کیا کام؟ لوگوں نے کہا بیلچا تو نہیں ہے، کہا واہ بڑیاں قسماں چکدا سی، بڑیاں گلاں کردا سی، میں اپنی دھی نوں انج دا جہیز دیواں گا کہ دنیا دی ہر چیز جہیز وچ دیاں گا، بیلچا تے دتا کوئی نہیں، کئی تے دتی کوئی نہیں۔ تو لوگ کبھی بھی زبانیں بند کرتے نہیں ہیں، اس لیے ہمارا رویہ کیا ہے کہ ہم نے ان کی باتوں سے مثبت پہلو سیکھنا ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام مغرب اور عشاء کی درمیان کے بعد میرے نبی پاک نے صدقے کے فضائل بیان کیے۔ ایک صحابی غریب نبی کا امتی، میرے نبی نے عشاء کی نماز پڑھائی، نماز پڑھا کر اللہ کے نبی حجرہ اقدس میں چلے گئے، وہ گھر گیا، جا کے لیٹا، نیند نہیں آ رہی، سوچ رہا ہے آج میرے مصطفیٰ نے صدقے کی فضیلت بیان کی، کاش میرے پاس دولت ہوتی میں بھی رب کی راہ میں صدقہ کرتا۔ اب رو رہا ہے، روتے روتے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر عرض کرتا ہے ربا آج تک جیڑے بندے نے میرے خلاف کوئی گل کیتی ہے، جس آدمی نے مجھے برا بھلا کہا ہے، جس آدمی نے میرے اوپر تنقید کی ہے، میں تیری رضا کی خاطر سب کو معاف کرتا ہوں، میری وجہ سے کسی کو جہنم نہ عطا کرنا، اے میرے اللہ میں یہ صدقہ دیتا ہوں۔ سو گیا، صبح فجر کی نماز مصطفیٰ کے پیچھے پڑھی، عشاء بھی مصطفیٰ کے پیچھے، فجر بھی مصطفیٰ کے پیچھے، کیا نصیب تھے، عشاء بھی مصطفیٰ کے پیچھے، فجر کی نماز پڑھی، اللہ کے نبی نے سلام پھیرا، صحابہ کی طرف رخ کر کے اس کو دیکھا اور کہا یارا راتی کیڑا صدقہ کیتئی، ستاں آسماناں وچ تیریاں ہی گلاں ہو رہیاں سن، رات کیا صدقہ کیا تھا، ساتوں آسمانوں میں تیری ہی باتیں ہو رہی تھی، جاننے والا نبی، دلوں کی خبر رکھنے والا نبی کہہ رہا ہے، پوچھ رہا ہے تاکہ یہ بتائے باقی بھی سن
لیں. ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہے کریم نواز آپ نے صدقے کی فضیلت بیان کی. میں غریب گناہگار کے پاس پیسے نہیں تھے. رات کو میں نے نیت کی کہ جس نے آج تک میرے خلاف باتیں کی ہیں میں نے ان کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کیا, بس یہ صدقہ کیا ہے. میرے نبی نے فرمایا اسی لیے ساتوں آسمانوں میں تیری باتیں ہو رہی تھی. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ کرے ہم جب لوگوں کی منفی باتیں سنیں تو مصطفیٰ کی شریعت اور قرآن اور حدیث سے روشنی لے کر عمل کریں. تو میں نے آپ کے سامنے 4 اصول بتائے ہیں کہ جب لوگ آپ کے خلاف باتیں کریں تو 4 اصول کون سے ہیں. ان 4 اصولوں پر 6 حدیثیں سنائی ہیں اور 5 واقعات سنائے ہیں. اگر یہ گفتگو آپ دوبارہ جو بعد میں آئے ہیں اس کو لازمی سنیے گا. ہر گھر کی یہ ضرورت ہے گفتگو, ہر گلی محلے میں یہی ہو رہا ہے. کیوں جی یہی بات ہے نا. اور یہ بڑا اہم ترین موضوع چن کے رکھا ہے. یہ گفتگو اپنے گھر میں بھی سنائیں تاکہ جو لوگوں کی منفی باتوں سے پریشان ہو کر ٹوٹ گئے ہیں وہ پھر سے توانا اور طاقتور ہو جائیں گے. اللہ ہمیں قرآن و حدیث کا فہم نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.